الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبه المصطفى أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد قابل تقدیم مسجد ہادہ کے امام و خطیب اہل سنت حضرت علامہ ظفیر احمد جلالی دامت برکاتہ العالیہ جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسلامیہ پارک سیالکوٹ کے خطیب و امام خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری رضا المصطفیٰ علیہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام حافظ عبدالقدیر صاحب، رانا نذیر صاحب، رانا شفقت صاحب اور ہمارے عزیزم ازلان قادری جن کی وسادت سے آج مجھے یہاں حاضری کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہا ہے، اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ، نمازی حضرات، اہل محلہ و معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پربہار مسرتوں سے معمور آج کا جو دن گزرا اور شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزری، اس پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے والدین، ہمارے علماء، مشائخ اور جمی امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے کچھ رشتے بھی گنائے، ہمارے دنیاوی معاملات کو بھی اس آیت میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اگر تمہارے والدین، ماں باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری وہ تجارت کہ
رہتا ہے اور تمہارے یہ عالی شان مکانات اور محلات، یہ ساری چیزیں گنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو فتربصوا، پس تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ماں باپ کی محبت یہ فطری ہے، ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اولاد کی محبت، ازواج کی محبت، مال و زر کی محبت اور عالیشان مکانات و محلات کی محبت، تجارت، بزنس، کاروبار، لین دین کی محبت، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھو ان تمام محبتوں کے اوپر سب سے زیادہ محبت تمہارے سینے کے اندر رب کائنات کی اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم کی ہونی چاہیے۔ جس بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا ایمان کمال درجے کا ہو جاتا ہے۔ اب علماء نے یہاں پر سوال قائم کیا، ہمارے استاد محترم محدث اعظم پاکستان شارح بخاری و مسلم علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ شرح صحیح مسلم کے اندر آپ نے یہ سوال قائم کیا کہ محبت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز کا بندے کو مکلف نہیں کیا جاتا، تو اب اس آیت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مکلف کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال آپ نے قائم کیا، پھر خود ہی آپ نے جواب دیا کہ محبت کی دو اقسام ہیں، دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک فرمایا کہ طبعی محبت ہوتی ہے، ایک عقلی محبت ہوتی ہے۔ طبعی محبت جیسے ماں باپ کی محبت ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، اس کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ وہ ماں باپ سے محبت کرے۔ اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، ازواج کی محبت ہے، مال و زر کی محبت ہے، یہ مکانات و محلات تجارت کی محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ فرمایا کہ یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، اس کا انسان پر بس نہیں چلتا، خود بخود دل اس کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری جس سے محبت کی فرمایا کہ وہ محبت عقلی ہے، یعنی عقل محبوب چیز کو تمام چیزوں پر فوقیت دے دے، اور مصطفیٰ کریم سے جس محبت کا مطالبہ کیا گیا وہ محبت طبعی نہیں بلکہ وہ محبت عقلی ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ماں باپ ہو، اولاد ہو، مال و زر ہو، سب کی محبتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، مصطفیٰ کی محبت ان پر فوقیت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب اس کی اگزامپل اور مثالیں دور صحابہ سے اگر ہم لیں تو غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ اکبر، خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر معرکہ بدر میں برسر پیکار ہیں۔ آپ کے بالمقابل آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ابھی ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے، کفر کی جانب سے برسر پیکار ہیں، ایک جانب باپ ہے، ایک جانب بیٹا ہے۔ بعد میں معرکہ بدر جب ختم ہوتا ہے، مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتا ہے، اسلام لانے کے بعد صحابی رسول کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں،
बाहुजूर याद कीजिए उस मार्का बदर को, जब आप इस्लाम की जानिब से लड़ रहे थे, मैं कुफर की जानिब से लड़ रहा था। आपकी गर्दन मेरी तलवार की जद में बार बार आई है। मैं चाहता आपकी गर्दन को उड़ा सकता था, लेकिन मोहब्बत तबई मुझ पर गालिब थी। मोहब्बत बिगड़ी ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैंने अपनी तलवार को खींच लिया। आप पर हमला नहीं किया, आपको शहीद नहीं किया। ये बेटे के तासुरात थे, लेकिन कुर्बान चाहिए यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अपनी पर आपने जो ईमान अफरोज जवाब बेटे को दिया, फरमाया कि बेटा तुम कैसी बातें करते हो, मेरी गर्दन तो तुम्हारी तलवार की सद में बार बार आई, तूने मुझे बाप समझकर माफ कर दिया, लेकिन उस साथ की कसम जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी पर हक बनाकर भेजा है, अगर मारकाए बदर में ए अब्दुल रहमान मेरे बेटे तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार की सद में एक बार भी आ जाती, मैं बेटा समझकर कभी माफ ना करता, बल्कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर देगा। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। वजह क्या है? फरमाया कि वजह ये है कि जब से बाजार मुस्तफा में बिके हैं हमने सारे सोने बुला लिए। जब से मुस्तफा की गुलामी का पट्टा हमारे गले में आ चुका है, हमने औलाद भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दी, अपना अजीज वतन शहर मक्का भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दिया, अपना अजीज माल भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दिया। मुस्तफा ने जब फरमाया कि ऐ सिद्दीक रब्बुल आलमीन ने मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया है, तुम मेरे साथ चलोगे। सिद्दीक ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मक्का में मैं पैदा हुआ, मेरी आल औलाद यहाँ पर है, ये मेरा जाए मौलिद है, मैं मक्का जैसे अजीज शहर को छोड़कर नहीं जाता। बल्कि सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह मक्का की मोहब्बत बाद में है, पहले आपकी मोहब्बत है, आपका हुक्म है, रब ने आपको हुक्म दिया है, सिद्दीक आपके साथ जाने के लिए तैयार। गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर जब माल कुर्बान करने की बारी आती है, ग़ज़वा तबूक का मौका होता है, हर सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक माल लेकर हासिल होता है। खलीफा कौम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधा माल लेकर आते हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं आज मेरी में सिद्दीक से संपत्ति ले जाऊंगा। यारे आज जब माल के साथ आते हैं, अल्लाह के रसूल पूछते हैं माँ बताई कर अहलिक, सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज करते हैं अब भाई कुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह घर में जितना माल था सब राहे खुदा और आपके कदमों पर कुर्बान कर दिया है, घर में अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है। परवाने को चढ़ा, डॉक्टर इकबाल शायर मशरक रहमहुल्लाह ने फरमाया परवाने को चढ़ा, बुलबुल को है फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ये सहाबा इकराम की जिंदगी है कि मोहब्बत तबई को रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपनी पर कुर्बान कर दिया, रसूलुल्लाह के हुक्म पर मक्का जैसा अजीज वतन छोड़ दिया, माल कुर्बान कर दिया, औलाद रसूलुल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर दी। ऐसे ही ग़ज़वा उहद के मौका पर एक खातून जिसके वालिद भी ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह के साथ सहाबी होने की हैसियत से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, वालिद भी शहीद हो गए, उसके शोहर भी शहीद हो गए, उसका बेटा भी शहीद हो गया। तीनों लाशें उस औरत के सामने उहद के मैदान में पड़ी हैं। उसने ना बाप की फिक्र की, ना शोहर की फिक्र की, ना बेटे की फिक्र की। उनके लाशों को क्रॉस करते हुए वो औरत आगे बढ़ती है, सहाबा से सवाल करती है कि ये बताओ कि रसूलुल्लाह कैसे हैं? सहाबा ने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह के फजल व करम से रसूलुल्लाह खैरियत से हैं, आप शहीद नहीं हुए। उसने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराई जाए। आपको हुजूर की बारगाह में उस खातून को लाया जाता है। जब हुजूर का दीदार करती है वो सारे गम भूल
بھول جاتے ہیں۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کہ انہوں نے محبت طبعی کو محبت عقلی پر قربان کر دیا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اللہ کی محبت کو رکھا، پھر رسول اللہ کی محبت کو رکھا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کو کی محبت کو رکھا۔ اور یہی حکم ہے رب کائنات کا کہ جب یہ تینوں محبتیں غالب ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کامل اکمل اور تمام فرما دے گا۔ اب استاد محترم شرح صحیح مسلم میں آگے فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، عام جو لوگ ہوتے ہیں انسان وہ حسن و جمال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حسین صورتوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں حسن و جمال سے محبت کرنی ہے تو کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر حسن و جمال اللہ نے کسی کو عطا نہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث میں روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، ارے رسول اللہ کا چہرہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک رات جب 14ویں رات کا چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے چاند مصطفیٰ کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتا، آیا چاند زیادہ حسین ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے؟ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، اس وقت اللہ کے رسول نے سرخ کلر کا ریڈ کلر کا کی اوڑھنی زیرِ تن کی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ لباس یا جبہ زیرِ تن کیا ہوا تھا۔ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، کبھی میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ جب میں نے یہ کمپیریزن کیا، موازنہ کیا، تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا فل ہوا عندی احسن من القمر، کہ رسول اللہ کا چہرہ چاند سے بہت زیادہ حسین و جمیل۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ حسن جمال کو ہر ایک نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ثنا خانہ رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن جمال کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک حسان بن ثابت کی آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا۔ سوال ہوا حسان آپ نے نہیں دیکھا، شاید کسی اور نے دیکھا ہو۔ اگلے مصرے میں اس کی بھی نفی کر دی، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل حسان کی آنکھ کیسے دیکھتی جب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ عز و جل نے ہر عیب سے پاک، صاف، منزہ، مبرہ اور بڑی پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا کہ جیسے آپ چاہتے تھے، آپ کی مرضی و منشا کے مطابق۔ حضرت جبریل کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو رسل الملائکہ ہیں، ہر نبی کے پاس وحی لانے کی ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگا رکھی ہے۔ شرق، غرب، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر کائنات کا چپا چپا جبریل امین نے دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم نے جبریل سے پوچھ لیا، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ تو نے مشرق کا بھی دیدار کیا، مغرب کی بھی سیر کی، شمال و جنوب کو بھی دیکھا، زمین کا چپا چپا تم نے دیکھا، آسمان کی ہر جگہ تم نے سیر کی ہے، ذرا مجھ مصطفیٰ جیسا بھی کسی کو پایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے جب جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے تو مشرق و مغرب چھان لی لیکن آپ
ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. اور یہاں پر امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے. اگر حسن و جمال سے محبت کرنی ہے کائنات میں مصطفیٰ جیسا حسین رب نے کوئی نہیں پیدا کیا. پھر فرمایا کہ لوگ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس شخص سے محبت کرتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو, علم و ادب ہو. علماء سے اولیاء سے لوگ محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر علم والوں سے محبت کرنی ہے کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو علم نہیں عطا فرمایا. عام لوگوں کو مخلوق کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا, فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اے لوگوں میں نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. کائنات کی وسعتوں کے علوم کو ہم اور آپ احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن رب کائنات فرماتا ہے کائنات والوں تمہارا علم بہت تھوڑا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ آپ کو کم علم دیا, بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اب پیارے جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرمایا. آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. علم والوں سے محبت کرنی ہے. مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم اللہ نے پیدا نہیں کیا. فرمایا کہ لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو بہت زیادہ عابد ہو, عبادت گزار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. ہم عام انسانوں کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگوں میری عبادت کرو, میری عبادت کرو, میری بندگی کرو. مصطفیٰ نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی. رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر لپیٹنے والے پیارے آپ بہت زیادہ رات کو قیام کرتے ہیں, تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں, تھوڑا قیام بھی کریں. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, تاجدار ختم نبوت. علم والوں سے محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس. پھر فرمایا کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو کوئی دنیا میں اس پر احسان کرے. محسن کو انسان کبھی نہیں بولتا, جس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جائے. اور مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جن کی آمد کی برکت سے اللہ نے آسمانی عذاب کا سلسلہ دنیا میں ختم کر دیا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان پر دنیاوی عذاب نازل نہیں کرے گا. جس کی وجہ سے دنیاوی مصیبت اور عذاب ٹل جائے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو امام بخاری کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملے, اس سے محبت کیوں نہ کی جائے. کہ جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء و رسول اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے, ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اس وقت بھی اگر ہمارے کوئی کام آئیں گے سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا. امام بخاری صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کے ہولناکیوں کو دیکھ کر لوگ آدھا دن قیامت کا 50,000 سال کا وہ دن آدھا گزر جائے گا, لوگ مشاورت کریں گے اب اللہ کے عذاب سے کیسے بچا جائے. سب سے پہلے حضرت آدم کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, آپ ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے بچائیے. آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری, آج رب کے قہر و غضب کو دیکھ کر میں تمہارے
جن کو اللہ نے سب سے پہلے شریعت عطا کی وہ شاید تمہارے کام آ جائیں. لوگ نوح کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے آپ کو اللہ نے پہلے نبی ہیں وہ جن کو شریعت دے کر بھیجا، آپ ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے بچا دیجیے. نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ نے خلیل بنایا. ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کلیم اللہ بنایا. موسیٰ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ روح اللہ ہے وہ تمہاری مدد کریں گے. عیسیٰ کے پاس جب آئیں گے، جب لوگ بالکل مایوس ہو جائیں گے، عیسیٰ کہیں گے اب میں تمہیں ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں کہ جہاں تم جاؤ گے تمہارے دکھوں کا بداوا ہوگا، جو ذات تمہیں آج اللہ کے قہر و غضب سے نجات دلائے گی. تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. رسول فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں اللہ کی حمد و ستائش بیان کروں گا. پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے سر انور کو اٹھائیے، فسل توتا، آج آپ مانگیے، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے، آج آپ کی شفاعت کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں پھر میں ایک حد تک شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں سجدے میں جاؤں گا، پھر رب کی حمد و ستائش کروں گا، پھر لوگوں کی شفاعت کروں گا، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ لوگوں کی شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ میں اس وقت تک اپنی گناہگار امت کی اور لوگوں کی شفاعت کرتا رہوں گا جب تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے کہ جن کا خلود مقدر ہو چکا ہے اور وہ کفار ہیں. کفار کے علاوہ جو کلمہ کو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے مجھے آخری نبی مانا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہوگا، میں سب کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوں. کہ وہ رب کائنات کہ جو کسی کے بنائے مان نہیں رکھتا تھا، مصطفیٰ کے ایک سجدہ کرنے سے ایسا انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ رب کائنات مصطفیٰ کی شفاعت کو سب سے پہلے قبول فرما رہا ہے. امام اہل سنت ہم پر فرماتے ہیں خلیل و نبی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ میرے آقا کی عظمت و شان ہے جو دنیا میں بھی رحمت للعالمین بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، اور آخرت میں بھی جو شفیع المسلمین ہوں گے، قبر میں بھی جب مصطفیٰ کی پہچان ہوگی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مصطفیٰ شفاعت کریں گے انشاءاللہ. ولادت مصطفیٰ کی برکت سے آج ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا، مصطفیٰ کا قرب اور پڑوس سے قیامت میں نصیب فرمائے. یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، چونکہ یہاں پر ہمارے یہ ولی اور سنی بھائی اس ہستی سے محبت و پیار کرنے والے تو ختم نبوت کا تذکرہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیان ادھورا ہوگا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک عالیشان محل تعمیر کیا، گھر تعمیر کیا، لوگ اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگا کر اس کے گھر کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں. کیا عالیشان بنگلہ بنایا، محل بنایا، کوٹھی بنائی، لیکن چلتے چلتے ان کی نظر ایک ایسی جگہ پر پڑ جاتی ہے جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ آج کے دور میں ایک بلاک کی جگہ اس نے چھوڑ دی. لوگوں نے کہا گھر تو بڑا شاندار ہے، اب لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، اگر یہ ایک اینٹ یا بلاک اور لگا دیتا اس کا گھر مکمل
مکمل ہو جاتا ہے، اس کا حسن دوبارہ ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین کو بھیجتا رہا۔ حضرت آدم آئے، قصر نبوت کے محل کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، الغرض یوسف و یعقوب آئے، تمام انبیاء آتے رہے، اس نبوت کے محل کا حصہ بنتے رہے، قصر نبوت تعمیر ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نبوت کا عالی شان محل تعمیر کے بالکل آخری مراحل میں پہنچا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، پھر اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور میرے ذریعے اللہ نے اس نبوت کے عالی شان محل میں آخری اینٹ رکھ کر نبوت کے محل کو ہمیشہ کے لیے تعمیر فرما دیا۔ اب نبوت کا وہ عالی شان محل مکمل ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا۔ اب قیامت تک اگر کوئی دجال، کوئی قادیانی ملعون کی صورت میں اس نبوت کے عالی شان محل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نبوت کے محل کے حفاظت کے لیے محافظین ختم نبوت کا انتخاب مصطفیٰ کرتے گئے ہیں۔ ان محافظین ختم نبوت میں کوئی ہمیں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی ہمیں تاجدار مولانا پیر سید مہر علی شاہ کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی ہمیں قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب امام شاہ احمد نورانی صدیقی کی صورت میں نظر آتا ہے، اس نبوت کے عالی شان محل کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور قربان جائیں ہم اپنے بخت پر جتنا ناز کریں کم ہے، اور کوئی ہمیں اپنے دور میں امیر المجاہدین، محافظ ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت علامہ خالد حسین مصری کی صورت میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ عالی شان نبوت کا محل، اس کی حفاظت کی ایسی چھٹی امیر المجاہدین ہم غیور مسلمانوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری کی صورت میں دے کر گئے ہیں کہ قیامت تک آج بظاہر تو ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے کی صورت میں ایسا عظیم قائد عطا کیا اور ایسی عظیم لیڈر ہمیں شورا عطا کی ہے کہ انشاءاللہ جب تک وہ موجود ہیں امیر المجاہدین کا مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ کسی کو بھی ختم نبوت کے محل پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ حضور کی ختم نبوت کی، حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ مسئلے پہ جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں تھی مرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے صرافہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور کے معجزات بھی کثیر ہیں، ایک معجزے کا ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ مسند احمد میں امام احمد نے اس کو نقل کیا، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر کے موقع پر ہم حضور کے ساتھ تھے کہ جب رات ہوئی تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، جو صحابہ جاگ رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے جو اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا۔ تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب واپس جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، صحابہ نے یہ منظر عرض کیا تو حضور نے فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی فاذن لها، کہ صحابہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ درخت ہے، آج جب اس نے دیکھا کہ میں مصطفیٰ اس کے پڑوس میں آ کر آرام کر رہا ہوں، اس نے اپنے بخت پر ناز کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارے الہ، آج کمری والا میرے پڑوس میں آرام کر رہا ہے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ تو مجھ درخت کو
सलाम करने के बाद वापस अपनी जगह पर जाकर नस्ब हो जाता। दरख्त भी मुस्तफा की नबूवत को पहचानते थे। तिरमिज़ी की हदीस में मौला कायनात हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं कि मक्का में एक सफर के मौका पर मैं मुस्तफा करीम के साथ था। बड़ा अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि जिस दरख्त के पास या जिस पत्थर के पास से मुस्तफा का गुज़र होता, हर पत्थर और दरख्त से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की आवाज़ पत्थर भी मुस्तफा को पहचानते थे। आज अगर इंसान होकर हम मुस्तफा की अज़मत और शान को ना पहचान सकें तो फिर हम कैसे इंसान होंगे, कैसे मुसलमान होंगे। और एक रिवायत में जो तिरमिज़ी की है, हुजूर ने फरमाया कि इन्ना बि मक्का हजरन काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला इलान नबुव्वती फ़इन्नी ला अअरिफुहु अलआन, कि मक्का में एक ऐसा पत्थर है कि मैंने अभी मुस्तफा करीम ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था कि वो उस वक्त भी मुझे पहचानता था और मुझ पर सलाम पढ़ता था। हुजूर फरमाते हैं कि मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूँ। उलमा ने यहाँ नुक्ता बयान किया कि पत्थर एक बेजान चीज अगर हुजूर की मोहब्बत में हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, हुजूर उसको नहीं भूलते। हम और आप उम्मती अगर हुजूर की मोहब्बत में मुस्तफा जाने रहमत सलाम पढ़ेंगे तो हुजूर हमें भी नहीं भूलेंगे, हमें भी अपनी पहचान नसीब होगी। ये हमारे और आपके आका हुजूर खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान है। आपकी शान बहुत ज्यादा बुलंद है। कलम टूट गए, मुफस्सिरीन की जिंदगियां खत्म हो गई, उलमा की जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन शान मुस्तफा को आज तक ना कोई बयान कर सका, ना किसी के बस में है। ख्वाजा फातिमा ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी फरमाते हैं हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए, फरमाया कि आम मोमिनीन के मकाम की जहाँ इंतहा होती है वहाँ सालिहीन के मकाम की इब्तिदा होती है, जहाँ सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से सिद्दीकीन के मकाम की इब्तिदा होती है, जहाँ सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से शुहदा के मकाम की इब्तिदा होती है, जहाँ से शुहदा के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से नबियों के मकाम की इब्तिदा होती है, जहाँ से नबियों के मकाम की इब्तिदा होती है वहाँ से रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है, जहाँ रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से उलुल अज़्म के मकाम की इब्तिदा होती है, जहाँ उलुल अज़्म के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से हबीब खुदा के मकाम की इब्तिदा होती है, और हबीब खुदा के मकाम के इंतहा को खुदा के सिवा कोई नहीं फरमाते हैं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे इंसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान बहुत बुलंद है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत व जमात जैसी मुक़द्दस जमात अता फरमाई और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का सुथरा अक़ीदा अता फरमाया कि हम जिस तरीके से हमारे बच्चों की बर्थडे आती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी शान शौकत से एहतमाम करते हैं, तो जिस साल की वजह से अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा उनका जश्न विलादत आए और हमारे मुंह पर 12 बज जाए, हम दलीलें मांगना शुरू कर दें। ये उम्मती होने का, ये मुहिब्ब रसूल होने का तकाजा नहीं है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत रसूल में दलील नहीं मांगी जाती, इश्क को देखा जाता है। कोई इश्क हज़रत हस्सान बिन साबित की सूरत में, कोई इमाम अहले सुन्नत की सूरत में नजर आता है जो कहते हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बड़ा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर में यही मैसेज और पैगाम है आपके लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि कामिल मोहब्बत हमें उसी वक्त नसीब होगी जब हम और आप अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक नमाज की पाबंदी करेंगे। इस आलिशान मस्जिद जो आपके मोहल्ले की है, अल्लाह ताला इसको तासुबह क़यामत आबाद रखे, आप नमाजियों को तासुबह क़यामत शाद आबाद रखे, मस्जिद को आबाद करें, खुदा के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घर को अपनी रहमत से आबाद करवाएगा। घरों में दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद करें, महफिल मिलाद का इनेकाद करें। आपके माशाअल्लाह बेहतरीन यहाँ पर खतीब मौजूद हैं, आज पहली बार इनसे मुलाकात की, हमें शर्फ और सआदत हासिल हो रही है।
اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن نمازی نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اہل محلہ پر اور سیالکوٹ شہر پر, ڈسکا پر, پنجاب پر, پورے پاکستان اور عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. ہمیں محبت رسول میں جینا, محبت رسول میں مرنا, اتباع رسول میں اللہ تعالیٰ ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.